السلام علیکم۔ یہ سب تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ خانہ کعبہ مسلمانوں کا سب سے مقدس مقام ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے اور اس کی جانب رخ کر کے سب مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ میری اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کو اپنے گھر کی باسعادت حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ اس زمین پر بسنے والا شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو حجرہ اسود کی فضیلت سے واقف نہ ہو، اور ہر صاحب ایمان کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار ضرور حجرہ اسود کو چومے۔ حجرہ اسود جنت کا پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس پتھر کے ارد گرد چاندی کا فریم بنا ہوا ہے۔ جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ یا تو وہ حجرہ اسود کو بوسہ دیں، یا رش اور ہجوم کے باعث جو بوسہ نہ دے سکیں تو ہاتھ کے اشارے سے استلام کریں اور یہ دعا پڑھیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجرہ اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی اور نور کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ پاک اس روشنی کو ختم نہ کرتے تو مشرق اور مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ 7 ذی الحج سن 1317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا، اور خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال 1317 ہجری کو حج بیت اللہ شریف نہ ہو سکا اور کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ یہ اسلام کی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ جب حج نہ ہو سکا۔ اسی ابو طاہر نے حجرہ اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ نے ابو طاہر کرامتی کے ساتھ فیصلہ کیا اور 30,000 دینار دے کر حجرہ اسود واپس لیا اور خانہ کعبہ میں نصب کیا۔ یہ واقعہ سن 339 ہجری کو ہوا۔ گویا 22 سال تک خانہ کعبہ حجرہ اسود سے خالی رہا۔ جب یہ طے پایا کہ حجرہ اسود کو واپس کیا جائے تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم کو حجرہ اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھیجا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی کتاب سے نقل کیا گیا ہے۔ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے جب حجرہ اسود کو ان کے حوالے کیا کہ یہ حجرہ اسود ہے، آپ اسے لے جائیں، تو محدث عبداللہ نے فرمایا کہ حجرہ اسود میں 2 نشانیاں ہیں۔ اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجرہ اسود ہوگا، ورنہ نہیں۔ پہلی نشانی یہ کہ حجرہ اسود پانی میں نہیں ڈوبتا، اور دوسری نشانی یہ کہ یہ حجرہ اسود آگ سے گرم بھی نہیں ہوتا۔ اب جب اس پتھر کو پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، اور آگ میں ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا۔ پھر محدث عبداللہ نے فرمایا کہ یہ حجرہ اسود نہیں ہے، ہم اصل حجرہ اسود کو ہی لیں گے۔ پھر اصل حجرہ اسود کو لایا گیا اور اسے آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈا نکلا، اور پانی میں ڈالا گیا تو وہ پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا
یہی ہمارا حجرہ اسود ہے اور یہی جنت کا پتھر ہے۔ تو ابو طاہر نے تعجب سے کہا کہ یہ باتیں آپ کو کہاں سے معلوم ہوئیں؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا کہ یہ باتیں ہمیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں۔ جب حجرہ اسود مسلمانوں کو مل گیا تو واپسی کے لیے اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر رکھا گیا، جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچا دیا۔ اس اونٹنی میں بہت طاقت اور قوت آ گئی تھی حجرہ اسود کو رکھتے ہی، مگر جب خانہ کعبہ سے حجرہ اسود کو نکالا گیا اور بحرین لے جایا جا رہا تھا تو جس اونٹ پر بھی رکھتے تھے تھوڑی دور چل کر وہ مر جاتا تھا، اور بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ مر چکے تھے حجرہ اسود کو لے جاتے ہوئے۔ 22 سال کے بعد حجرہ اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کر دیا گیا، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو ایک زبان ملے گی، جس نے بھی حجرہ اسود کو چوما یا استلام کیا تو حجرہ اسود اس کی گواہی دے گا، اور حجرہ اسود کی جانب سے ہی طواف کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ دعا کے قبول ہونے کی جگہ ہے، اور حجرہ اسود کو چھونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو حجرہ اسود چھونے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں حج کی اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر میری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔